اسی طرح ابو لہب کی جو بیوی تھی، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، امیر زادی تھی، امیر گھرانے کی بیٹی تھی، اس کا باپ بھی رئیس تھا، اس کا شوہر بھی رئیس تھا، اس کے خاندان والے بھی رئیس تھے، مالدار تھی، نوکر چاکر بھی گھر میں رہتے تھے، لیکن اللہ کے محبوب کو اذیت دینے کے لیے کسی لونڈی کو نہیں بیچتی تھی، خود جنگل میں جاتی اور کانٹے اٹھاتی، اپنے سر پہ لاد کے لاتی اور رسول اللہ کے راستے میں بچھاتی۔ اللہ کا محبوب اس شان کے ساتھ گھر سے نکلتے، اللہ پاک فرماتے محبوب دیکھو اس ام جمیل نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، اب دیکھنا ہم ان کانٹوں کو پھول کیسے بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کانٹوں کو پھول بنا دیتا ہے اور حضور علیہ السلام وہاں سے گزر جاتے تھے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اسے بڑا غصہ آیا، اس نے کہا قرآن اترا ہے میرے خلاف اور جو میں عمل کرتی ہوں لکڑیوں کا گٹھا سر پہ لاتی ہوں، اور پھر وہ سارا ذکر قرآن میں آیا، اسے بڑا غصہ آیا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اللہ پاک نے ایسا جواب دیا کہ اندروں اندر وہ جلتے رہے، سڑتے رہے۔ ام جمیل نے کہا میری ہلاکت میں قرآن تو اتر ہی آیا ہے، کیوں نہ ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اذیت اور دوں۔ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، حضور کے سر مبارک پہ مارنے جا رہی ہے۔ حضور حرم کعبہ میں بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ بیٹھے ہیں، دور سے آ رہی ہے، ہاتھ میں پتھر پکڑا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام جمیل آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر بھی ہے، اب کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن کی جس طرح حفاظت فرمائی ہے اسی طرح میری حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے سپرد لیا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے حضور کا معجزہ دیکھا، ام جمیل آئی، ہم دونوں بیٹھے تھے، حرم کعبہ میں بیٹھے تھے، ام جمیل کو میں نظر آیا، اللہ کے رسول نظر نہیں آئے، اور کہنے لگی ابو بکر تیرے ساتھی محمد کہاں ہیں؟ اگر محمد تمہارے ساتھی آج یہاں ہوتے تو میں اپنا بدلہ لے کے جاتی۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران کن بات ہے، اسے میں نظر آیا ہوں آپ نظر نہیں آئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے ابو بکر اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ اٹھا رکھا ہے، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ تو پھر اس کی ہلاکت کس طرح ہوئی؟ یہ جو حضور کو سر میں پتھر مارنے آ رہی ہے، سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے، اور گلے کے اندر اس کا یہ طریقہ تھا کہ کھجور کی جو پتے ہوتے ہیں ان کا اس نے رسہ بنایا ہوا تھا، سارے کانٹوں کو باندھ لیتی اور اسی رسے سے باندھا کرتی، اور جو باقی رسہ بچ جاتا نا وہ اپنے گلے میں ڈال لیتی، جیسے رومال ڈالتے ہیں نا، یہ اپنے گلے میں باقی رسہ ڈال لیتی۔ ایک دن حضور کے راستے میں کانٹے بچھانے کے لیے آ رہی ہے، سر پہ گٹھا اٹھایا ہوا ہے، کھجور کی چھال کا رسہ اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، تھک گئی، ایک پتھر پہ بیٹھی، اللہ کے حکم سے فرشتہ آیا، اس نے اس کے سر سے جو کانٹوں کا گٹھا تھا فرشتے نے گرا دیا، جو ہی وہ گرا تو وہ رسہ اس کے گلے کے لیے پھانسی بن گیا، اسی جگہ اس کی ہلاکت ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا بدلہ یوں دے دیا۔ تو محترم حاضرین، یہ اس سورت کا شان نزول بھی میں نے عرض کیا ہے، مختصر تفسیر بھی عرض کی ہے، ترجمہ بھی میں نے عرض کیا ہے۔